چند ماہ اور چند دنوں میں قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ مبارک رات کہا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ رات برکت والی تھی، اس میں قرآن آیا، یا اس میں قرآن آنے کی وجہ سے یہ رات برکت والی ہو گئی؟ دو باتیں ہیں نا، کہ پہلے ہی برکت والی تھی اور اس میں پھر قرآن اتارا، یا یہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے یہ برکت والی ہو گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ قرآن اتنی شانوں کا مالک ہے، جس رات میں اترے وہ رات برکت والی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، شب برات، مولانا مفتی احمد سعید توفیل صاحب۔ قاری صاحب نے بھی تلاوت کی، بڑا مزہ آیا۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ قرآن جس رات اترے وہ رات برکت والی، قرآن جس سینے پر اترے وہ سینہ برکت والا، قرآن جس کاغذ پر لکھے وہ کاغذ برکت والا، قرآن کے ساتھ کوئی کپڑا عام کپڑا لگ جائے، اس کا جزدان بن جائے، اس کا غلاف بن جائے، وہ کپڑا برکت والا۔ اور کوئی بندہ قرآن کا قاری بن جائے، قرآن کا عالم بن جائے، وہ بندہ برکت والا۔ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، اسی عنوان پر ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کا حافظ اگر کسی بستی سے گزر جائے، اللہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہی اٹھا لیتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ قبرستان میں عذاب ہو رہا ہو، ظاہرہ بندہ عذاب کا حقدار ہے، کرتوتیں ایسی ہیں تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے عذاب قبر میں۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ قبر میں عذاب ہونا ہے، بد کرداری کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، تو پھر بھی یہ بد کرداری سے باز نہیں آ رہے۔ ایک ہے نا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ بجلی کی تار ہے، فرض کریں اگر بتایا جائے پاجی اس کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ پڑتا ہے، جی جو بھی ہاتھ لگائے کرنٹ پڑے گا، تو کوئی بندہ کہ نہیں یار چیک تے کریے، تو چیک کرے، ہاتھ لگائے کرنٹ لگا، جس کے سامنے کرنٹ لگا وہ سارے بندے آئندہ تار کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں اس کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ پڑتا ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے بتایا کہ تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا رستہ دکھا دیا، اور جب اس رستے پر چلو گے تو قبر کے کرنٹ سے بچ جاؤ گے۔ جو پھر بھی نہیں بچتا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو بد نصیبی کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، اس بستی سے حافظ قرآن با عمل، قرآن کے تقاضوں کا لحاظ کرنے والا، قرآن کا قاری جب اس بستی سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ ان بد ہدایتوں کو، بے کرتوتوں کو عذاب سے 40 دن تک بچا لیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ رات ہے جس میں کیا آیا؟ جس میں قرآن آیا، جس میں کیا آیا؟ اچھا ایک اور بھی بات سنیے، رسول پاک نے فرمایا، قرآن کہتا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگلے سال میں جتنے بندے مرنے ہیں، اگلے سال میں جتنے بندوں کو کینسر ہونا ہے، اگلے سال جتنے بندوں کو بخار چڑھنا ہے، اگلے سال جتنے بندوں کی ٹانگ ٹوٹنی ہے، اگلے سال جتنے بندوں نے پیدا ہونا ہے، اگلے سال جتنے بندوں نے جو کھانا ہے، جو پہننا ہے اور جو استعمال کرنا ہے، پورے سال کا حساب اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کے حوالے کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ
خوشی کے موقع کے لیے بازار سے کپڑا خرید رہا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی کے خوشی میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے، وہ خوشی میں لگا ہوا ہے۔ دیکھو نا کفن کہاں بنتا ہو؟ فیکٹری میں، فیکٹری سے بن کے پھر اس کے آگے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑے ڈیلر کے پاس آئے گا، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹی مارکیٹ میں آتے آتے پھر آپ کے گاؤں کی دکان پہ آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس رات میں اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، نبیوں کا امام، اس رات میں اس لیے قیام میں کھڑا ہوں، اس لیے رکوع میں پڑا ہوں، اس لیے سجدہ کر رہا ہوں، اور صبح کو میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جس وقت میرا اعمال نامہ لکھا جائے تو میں نیکی کی حالت میں کھڑا ہوں، میں نیکی کی حالت میں کھڑا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے گا جو جب نیکی کر رہا ہوتا ہے اس نیکی کا اثر اس کے سارے معاملات پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ یعنی آپ نیک ہو جائیں، آپ کے سارے دشمنوں کے دانت اللہ ہی کھٹے کر دے گا۔ آپ بھی نیک نہیں ہوتے، دشمن تو تمہارے سر چڑھیں گے اور مصیبتیں زیادہ آئیں گی۔ اس لیے رسول پاک نے بتایا کہ میں تو شب برات یعنی 15ویں رات اور 15ویں دن روزہ بھی رکھتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال لکھا جائے، جب میری تقدیر کا فیصلہ کیا جائے، پورے سال کا بجٹ میرا اللہ فرشتوں کے حوالے کرے تو میں اس وقت نیکی کی حالت میں ہوں۔ اور پھر ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ پورے سال میں جو بجٹ ہے وہ برکت والی رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور کسی رات میں بھی کر سکتا تھا، آج ضروری کر لے، کل کر لیتا، پرسوں کر لیتا، ترسوں کر لیتا، گزشتہ کل کر لیتا، آئندہ کل کر لیتا، آج کیوں کر رہا ہے؟ آج کیوں یا اللہ تو آج کیوں کر رہا ہے؟ اس رات میں جس میں قرآن کا انزال ہوا، جب بیت العزت پر قرآن آیا، اس رات میں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہوں میں کریم ہوں اور میں ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ برکت والی رات میں جب ان کا نامہ اعمال لکھا جائے تو کچھ نرمی ہوگی نا۔ سبحان اللہ، رات فضیلت، آئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ مثلا یہ جو قرآن شریف ہے نا، اس کا ایک نور ہے، اس کی ایک روشنی ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ہے۔ یہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی، نماز کا بھی ایک نورانی پہلو ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو حاصل کرنے اور جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے بس ٹھیک ہو گیا، حالانکہ ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے دعا کی اللہم آرینا حقائق الاشیاء کما ہوا، یا اللہ ان ساری چیزوں کی حقیقت مجھے دکھا۔ نبی پاک جب کہیں کہ یہ حقیقت، یہ شے کی حقیقت کیا ہے، یا اللہ میں نہیں جانتا، تو مجھے دکھا دے۔ اس لیے ان راتوں میں خوش نصیب بندے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سستی نہیں کرتے، وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ کمی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ رات برکت والی، عزت والی ہے، اس میں عمل بھی سارا عزت والا ہے، اور کسی برکت والے بندے کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی قاری کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کسی عالم کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ رات جو اللہ کو پسند ہو اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس رات میں رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ اس کی توہین پسند کرتا نہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا من عاد لی ولی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے یار سے دشمنی کی وہ سلے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کون لے گا پنگا؟ اللہ سے لے گا کوئی؟ اس لیے اللہ والوں سے پنگا نہیں لیتے، جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے پنگا نہیں لیتے۔ عقل مند بندے کی بات ہے نا، نہیں تو وہ تار والی بات تو میں نے سمجھا دی آپ کو۔
ایک ہے کہ میں بتاؤں کہ اس میں کرنٹ ہے، ایک ہے کہ رسول اللہ کی بات، حضور کی بات کو کس طرح ماننا چاہیے، نبی پاک کی بات پر یقین کیسا ہونا چاہیے، جس طرح ابھی رات ہے، رات کے ہونے پر یقین ہے نا، اس سے زیادہ یقین رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے پر ہونا چاہیے۔ ایمان تو پھر تبھی بنتا ہے نا جب تذبذب میں، تشکیک میں، تردد میں ہو کہ پتہ نہیں یار، ملا لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا مطلب تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ اب آئیے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ رات شروع ہو گئی، پچھلے سال شب برات میں جو تقدیر لکھی تھی، اس پورے سال کی تقدیر میں اللہ نے ہماری زندگی لکھی، موت نہیں لکھی۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال اللہ میری اور آپ کی زندگی لکھتا جائے، موت بھی تو لکھ سکتا ہے۔ سوچو اگر میرے اللہ نے میری یا آپ کی اگلے سال موت لکھ دی تو بچ تو سکتے نہیں، بچ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، بچ نہیں سکتے، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کہا بچ نہیں سکتے لیکن اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی کیاری بنا سکتے، میرے مدرسے میں نا ناروال، وہ میں 2 مسجدوں میں خطیب ہوں ناروال کی، تو ایک مسجد والوں نے یہ جو میت والی چارپائی بنائی نا نئی، وہ آج کل وہ رواج ہے، وہ سٹیل کی بنا رہے ہیں، تو پرانی چارپائی ویلی تھی، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ اپنے مدرسے لے جائیں، وہاں ضرورت ہوگی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں، ہمارے پاس بھی آئے، ہاں بنانی نہیں پڑے گی، ہم لے آئے۔ اچھا یہ جو دین کے طالب علم ہے نا، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہوا کیا، 2-3 دن یا ہفتہ طالب علم ڈرتے رہے کہ یہ مردوں والی چارپائی ہے، یہ میں مسئلہ سمجھاؤں گا، صرف لطیفہ نہیں سناؤں گا یا کہانی نہیں، اس میں مسئلہ سمجھانا آپ کو، میں نے اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، کیونکہ مسجد لطیفوں کا مرکز ہے، مسجد میں لطیفے نہیں ہوتے، مسجد میں ٹھٹھا نہیں ہوتا، مسجد میں تفہیم ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ اچھا ہفتہ کے طالب علموں نے بڑا پرہیز کیا، پھر اگلے ہفتے نا تھوڑا تھوڑا چارپائی کے قریب قریب جانے لگے کہ ادھر پڑی ہوئی ہے، چلو باہر بیٹھنے دیں، اس کے اوپر ہی بیٹھ جائیں۔ پہلے پوانداں والے پاسے بیٹھنے لگے، آہستہ آہستہ پھر اتنے بیٹھنے لگ پے، پھر آہستہ آہستہ اتنے لمحہ بھی پہن لگ پے، سونا بھی شروع کر دیا۔ اب وہ چارپائی کو انہوں نے ایسے بنا دیا جیسے وہ کوئی تھڑا نہیں ہوتا جو بینچ ہوتا ہے۔ اچھا مسجد کا لینٹر ڈالا پچھلے ہفتے، تو چارپائی باہر پڑی ہوئی تھی، طالب علم بیٹھ جائے، میں بھی بیٹھ جاتا اس پہ۔ آپ لوگ چارپائی سے ڈرتے ہیں، آپ لوگ قبرستان سے ڈرتے ہیں، رات کو قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا، ہائے نہیں ایس ویلے نہیں قبرستان جانا، کوئی مردہ باہر کٹے تھے اندر ہی کھینچ لے، نہ بھائی نا ہم نے نہیں جانا۔ حالانکہ وہ جو پڑھائی والے تھے نا لینڈر میں، وہ ایک بابا جو ہے نا وہ اس پہ بیٹھنے لگا، قاری صاحب ایسے اگر ابھی بیٹھا نہیں ہے، 4 بجے قریب ہوا، انہیں دیکھا تھے مردے والی، تو بڑی مشکل سے اٹھا اور دوڑ کے کہتا مردے والی 4 بجے تو کتنے میں بٹھانے لگے۔ میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا بابا ادھر آ، اللہ پکڑ کے لایا، میں نے کہا اس پہ اوپر بیٹھ، میں ہوں لیٹ گیا، میں نے کہا لیٹ کے سوچ اب تک کی جو زندگی ہے، آج اگر تو فوت ہو گیا ہے اور تو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، بتا تو نے اپنی زندگی سے انصاف کیا ہے؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ مزدور تھا، بتا آپ کو مزدور اس طرح ان کا اپنا بیچاروں کا ایک ذہن ہوتا ہے، اچھی تربیت نہیں ہوتی، اچھی مجلس ملتی نہیں ہے، اچھی مجلس میں بیٹھے تو اچھی باتیں سیکھے نا۔ یقین جانے چارپائی پر لیٹے لیٹے جرجری آ گئی اس کو، کم گیا۔ میں کہا چل اٹھ جا، اٹھ گیا۔ میں کہا اب میں نے تمہیں اٹھا دیا ہے، ایک وقت آنا کوئی تجھے اٹھانے والا نہیں ہوگا، ایک وقت آنا ہے اس چارپائی تو اٹھ بھی نہیں سکے گا، تجھے کوئی اٹھا بھی نہیں سکے گا، اس وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اگر آج کی رات اگلے سال میں ہمارا مرنا لکھا گیا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، قرآن کہہ رہا ہے، کہا لڑکا کسی نے نہیں لکھنا، مت فرشتوں کے مخالف ہو جاؤ یہودیوں کی طرح۔ یہودی تھا نا، اس نے پوچھا ایک صحابی سے کہ آپ کے نبی پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی پر وحی تو جبریل لے کر آتے۔ کہتے نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ تمہارا دشمن کیسے؟ کہتا نبوت ہمارے بنی اسرائیل میں لانی تھی، وہ بنی اسماعیل میں لے گیا، لہذا ہمارا دشمن ہے۔ حالانکہ فرشتے کسی کے دشمن نہیں ہوتے، فرشتے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا فرشتے نیکوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بدوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے، نیکوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بابا جی کا آخری وقت آ گیا تو وہ ہاتھ میں ڈولنی پکڑی ہوئی تھی، دودھ لینے جا رہے تھے۔ کیا لینے جا رہے تھے؟ دودھ لینے جا رہے۔ آگے سے ملک الموت آیا، السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کہا حضور میرا نام، میں ملک الموت ہوں۔ بابے نے کیا کیا؟ بابے نے وہ جو برتن تھا نا ادھر پھینک دیا۔ اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس نے کہا نہیں حضور، آپ جس کام جا رہے ہیں یہ پورا کر لیں۔ بابا نے کہا نہیں یار، 20 سال پہلے مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی تھی، جب سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے تب سے میں تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں کہ تو کب آئے، میری روح قبض کرے، میری رب سے ملاقات ہو۔ بھائی آج کی رات تو میرے رب سے ملاقات کی رات ہے، جلدی کر۔ میں آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت کی لمحات جو ہے نا اس کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت بلال جو ہیں جب آخری وقت تھا تو آپ نے پہلے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، سرما ڈالا، خوشبو لگائی اور خوش تھے۔ ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، تو بیوی نے کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کہا کہ سرتاج آپ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا تو رو نہ رو، اور میری تو نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ کس سے ملاقات ہونی ہے؟ اور میں ادھر مروں گا، ادھر میرے نبی سے میری ملاقات ہوگی۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں اللہ کے اللہ کے بندے، اگر آج کی رات تیری موت لکھی جائے، یار میں کیسے سمجھاؤں، کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا جی۔ آج مدینہ مسجد میں نے یہ بات کی، شہر کی بڑی مسجدیں ہیں، مدینہ مسجد ہے، مکی مسجد ہے، الحمدللہ کافی دوست آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ نبی پاک کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اللہ کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تیسرا سوال ہونا ہے۔ یہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، توجہ سے میری بات سنیے گا، پکھے بند ہوں، چلیں ٹینشن نہیں، میری بات سن لیں، آپ کی مہربانی یار ہیں۔ میں کوئی دل کا درد ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ شب برات ہے، شاید نصیب کھل جائیں اور بات سمجھ آ جائے۔ میں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئیں گے، حضور جب تشریف لائیں گے، آئے تو حضور نے تمہیں دیکھا، اور اس طرح کی شکل بنا کہ حضور تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ہیں نبی پاک تجھے دیکھ کے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں کہ یہ ہے میرا غلام۔ وہ جو فرشتے وہاں بیٹھ ان کو بتایا اور چھوڑو اے یہ میرا غلام ہے، ورنہ اس مجوسی کی طرح نہ ہو کہ ایک مجوسی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، داڑھی نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی، اور بیچارہ
بیچارہ ہی کہیں گے نا۔ نبی پاک نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو منہ موڑ لیا سے، حضور نے اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں آج یار تو کیا بنا ہوا ہے اگر آج کی رات ہی مرنا پڑ جائے؟ حالانکہ ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام لکھ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، رزق تقسیم ہو جاتا ہے، موت تقسیم ہو جاتی ہے، زندگی تقسیم ہو جاتی ہے، اچھائی برائی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور جب سب کچھ تقسیم ہو رہا میرے بھائی تو یار دیکھ غور کر کہ کس حال میں۔ یہ کشمیر میں نا ایک بابا جی ہے، ملاقات ہوئی، میرپور کے پاس ان کا گاؤں تھا، ملاقات ہوئی، غور سے سننا میرے، اور چھوڑو میری گل سن، دیکھو کاکا میری گل سنو، میری گل بڑی قیمتی ہے ظالمو، میری گل بڑی قیمتی۔ بابا جی نے اس طرح داڑھی شریف بڑی کنگھی کی ہوئی ہے، تیل لگایا ہوا، چمک رہی ہے داڑھی، سر پر دستار رکھی ہوئی ہے، تو بندہ دیکھ کے نا اچانک ڈر جاتا ہے کہ شاید کوئی مولوی صاحب ہیں، شاید کوئی خطیب صاحب ہیں، شاید کوئی پڑھا لکھا بندہ۔ پوچھا بابا جی کتنی تعلیم ہے؟ اس نے کہا چٹا ان پڑھ ہوں، چٹا ان پڑھ ہوں، کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے کہا جناب چہرہ؟ اس نے کہا داڑھی اس وقت سجائی ہے، موت آ جائے نبی پاک دیکھتے ہیں کہن میرا غلام ہے، ہیں دیکھتے ہیں کہن میرا غلام ہے۔ اوے ظاہر تو ایسا بنا لے یار، ظاہر ہی ایسا بنا لے، کس کو خوش کر رہا ہے؟ کن چکروں میں ہے؟ جن چکروں میں تو ہے تیرا رب تجھے اس چکر میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے، قاری صاحب موجود ہیں، سورۃ دخان کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اس رات میں نے قرآن اتارا، لوگوں میں ڈر سنانے والا ہوں، لوگوں میں ڈر سنانے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، لوگوں میں ڈر سنانے والا ہوں، میرا ڈر سن لو اور مجھ سے ڈر جاؤ، کیونکہ جب مجھ سے ڈر جاؤ گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، شب برات، علامہ مفتی احمد سعید طفیل صاحب۔ تو میں دراصل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات عبادت کی رات ہے، تقوی کی رات ہے، نیکی کی رات ہے، لیکن صرف یہی رات نیکی والی نہیں ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ قرآن لکھا ہے پہلوی زبان میں۔ مولانا روم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اوے لیلۃ القدر کے چکر میں، لیلۃ القدر کے چکر میں کہ جب لیلۃ القدر آئے گی تو کریں گے، کہا اس کو چھوڑ، ہر شب شب قدر است، اگر تو قدر دانی، تیرا ہر لمحہ ہی شب قدر ہے، اس کی قدر تو کر۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے شب قدر آئے ہی نہ، اس سے پہلے ہی تو کہیں ہو جائے، پھر کدھر ڈھونڈے گا شب قدر؟ یہ جو اللہ نے لمحے دیے ہیں، سانس کی لڑی بحال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے۔ میرا دل خوش ہوا قاری صاحب کے اعلان پر آپ تشریف لائے ہیں، کافی دوست آ گئے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 2-4 دن کی بات نہیں، یہ دیکھو نا پرسوں ترسوں کی بات ہے، 16 تاریخ کو میں موٹر سائیکل پہ، اچھا بھلا صحت مند تندرست توانا، موٹر سائیکل پہ گیا، اچھا بھلا کہ درس قرآن پہ جانا تھا بوڑا باجوہ، تو نہیں گیا۔ میں نے کہا یار وہ چھوٹا سا کام ہے، قاری یاسین صاحب کی مسجد تک ہو کے آتا ہوں۔ گیا تو جاتے ہی ایکسیڈنٹ ہوا، او سڑک کے اوپر یہ گوڈے شوڈے ہر شے رگڑی گئی۔ اب سجدہ کرنا، رکوع میں جانا تکلیف دیتا ہے، گھٹنے۔ میں نے کہا یار دیکھو اتنا کا بندہ ہے،
اتنی کی صورتحال ہے، ایک لمحہ لگنا، کہتے ہیں اٹیک ہو کے مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں لگیا۔ اس لیے اس موت سے ڈرو جس موت نے تجھے وہاں پہنچانا ہے جہاں تو آج رات نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک رات نبی پاک میرے پاس تھے، میری آنکھ لگی، جب میری آنکھ کھلی تو نبی پاک میرے حجرے میں نہیں تھے، میں ڈری، میں نے سوچا شاید حضور کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، میں حضور کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، قبرستان میں پہنچ گئی، دیکھا کہ وہاں نبی پاک ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ کہتے میں فوراً الٹے پاؤں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ ایسا نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے کہ آج کی رات 15 رمضان کی رات ہے، شب برات ہے، آپ فوراً اٹھیے اور جنت البقیع میں جا کے بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ اس لیے آج کی رات میں اپنے باپ کی قبر پر، اپنے عزیز کی قبر پر جا کے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، ہم نے تو قبروں کا حال ہی بڑا برا کیا ہوا ہے نا، رات کو جاتے ہوئے سانپوں سے ڈر لگتا ہے، کیڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک قبرستان ایسا بناؤ کہ صبح اور دوپہر اور شام جب دل چاہے وہاں جاؤ۔ ان باپ داداؤں کی جائیدادیں انجوائے کرنے والوں، ان کی قبروں کا بھی حال جا کے پوچھو، وہ تمہارے منتظر ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ المیت فی قبرہ کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ من اب او اخ او صدیق، وہ انتظار کر رہے ہیں شاید میرا پتر آئے آج میرے کو، وہ انتظار کر رہے ہیں شاید میرا پوتا آئے، شاید میرا کوئی عزیز آئے میرے پاس۔ اس لیے میرے نبی کا طریقہ ہے کہ شب برات میں حضور قبرستان جاتے تھے، وہاں جا کے ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ نبی جب دعا کرنے جاتا ہے تو امتی ہے، تجھے تو بدرجہ اولا جانا چاہیے۔ اور آخری بات تقدیر کے باب میں مجھے بچپن سے بد مذہب، بد عقیدہ، ہم کچھ لوگ ہیں جن کو ہم بد مذہب سمجھتے ہیں نا، دوسرے مسئلے والوں کو بد مذہب سمجھتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ ہمارے سارے مسلمان بد مذہب ہو گئے۔ ذرا غور سے سننا، آخری بات ہے، آخری مسئلہ ہے۔ بد مذہبی کیا ہے؟ عقیدہ ہے اسلام کا، قرآن کا، کہ رازق اللہ ہے۔ قرآن کا عقیدہ ہے کہ رازق اللہ۔ بد مذہبی یہ آ گئی ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں، رزق ہم نے خود تلاش کرنا ہے، یعنی رزق کی ذمہ داری ہم نے خود لے لی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقُهَا۔ لوگوں جتنے زمین پر چلنے والے ہیں ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق کون دیتا تھا؟ منہ بھی بند تھا تو تب میں تمہیں رزق دے سکتا تھا، آج نہیں دے سکتا؟ آج بھی دے سکتا ہوں، لیکن تو بھاگ نکلا ہے، میری نماز کی طرف نہیں آتا، میرے دین کی طرف نہیں آتا، نیکی اور تقوی کی طرف نہیں آتا، جس کے لیے تجھے پیدا کیا ادھر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت اللہ کروا لے گا اور رزق ہم خود ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ بد مذہبی ہے، اور اسی چکر میں اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے، ان کو سکول کی اور دنیا کی ایسی تعلیم دلا رہے ہیں جس کا اسلام سے، دین سے، رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اوہ اگر تعلیم دینی تو ایسی تعلیم دے تیرا جنازہ خود تیرا بیٹا پڑھائے، تجھے قبر میں خود تیرا بیٹا اتارے، اتنا تو کر دینا۔ یہ فیصلہ آباد میں ایک بندہ بڑا لینڈ لارڈ فوت ہوا تو اس نے بچوں کو بلایا، ختم شریف تھا تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، خود اس نے شیکسپیئر کا ایک ناول پڑھ رہا تھا، باقی اس کے جو عزیز رشتہ دار ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی شمارے پڑھ رہا ہے، وہ ناول پڑھ رہا ہے۔ اسے کسی بندے نے کہا کاکا تو کی پڑھنا ہے؟ اس نے کہا ابے نے پڑھایا ہی بنو ہے تو میں وہی پڑھنا ہے۔
ہوندا ہی نہیں تے میں ابے نے تو مینوں قرآن پڑھایا ہی نہیں. ابے نوں تو پتا ہوگا نا کہ شیکسپیئر دا ناول پڑھن نال پتہ نہیں کی فائدہ, تو میں یہی پڑھ کے ابے نوں بخشاں گا نا. بڑا افسوس. ہیں افسوس ہے کہ ہم نے وہ رزق جس کا وعدہ میرے رب نے کر رکھا ہے, وعدہ کر رکھا ہے, اور وہ عقیدہ ہی چلا گیا. اس سے زیادہ رزق انسان کو. ہاں سبحان اللہ. کیا قاری صاحب نے لقمہ دیا مجھے کہ رزق بندے کا موت سے زیادہ اسے تلاش کر لیتا ہے. رزق پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچانے والا رب تجھے نہیں دے گا, تجھے بھی دے گا. تو صرف ایک کام کر لے. آخری بات, وہ کام کیا ہے؟ اللہ کہتا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو متقی ہو جا, پرہیزگار ہو جا, تقوی اختیار کر لے, اللہ تجھے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا کام تقوی اختیار کرنا ہے. اب تقوی والے کے پاس بیٹھے گا تو تقوی آئے گا نا. ہیں جب چوروں, ڈاکوؤں, ڈکیتوں, چغل خوروں کے پاس بیٹھے گا تو وہی چیز آئے گی. جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو انشاءاللہ تمہیں نیکی اور تقوی بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی اور شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے, اور اپنی زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.